बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस शहर को उम्मुल किरा यानी किस शहरों की माँ कहा है? जवाब: कुरान पाक की सूरह इनाम की आयत नंबर 92 में अल्लाह पाक ने मक्का और मुकरमा को तमाम शहरों की माँ कहा है। सवाल: फतह मक्का के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस रंग का अमामा पहन रखा था? जवाब: सिया रंग का। सवाल: इंसान ने दुनिया पर पहला कदम किस जगह रखा था? जवाब: श्रीलंका में। सवाल: कौन सा मुस्लिम ममालिक नेचुरल गैस पैदा करता है? जवाब: ईरान नेचुरल गैस पैदा करता है। सवाल: जंग सफ़ेन कितने दिन तक जारी रही? जवाब: जंग सफ़ेन 13 दिन तक जारी रही। सवाल: क्या कागज़ के साथ इस्तिंजा करना जायज़ है? जवाब: कागज़ के साथ इस्तिंजा करना मकरूह है। सवाल: हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रंगत कैसी थी? जवाब: सुर्ख सफ़ेद थी। सवाल: चौथे कलमे को पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? जवाब: जो बाजार में चलते फिरते एक मर्तबा चौथे कलमे को पढ़ ले तो उसके अमाल नामे में 20 लाख नेकियां लिखी जाएंगी। सवाल: रूह अल्लाह किस नबी का लक़ब है? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब रूहुल अल्लाह है। सवाल: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कुल उम्र कितनी हुई और हुकूमत कितने साल तक की? जवाब: आप अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल हुई और आपने 40 साल हुकूमत की। सवाल: शदीद गर्मी का अजाब किस नबी की कौम पर नाजिल हुआ था? जवाब: शदीद गर्मी का अजाब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर नाजिल हुआ था। सवाल: दूसरी वही में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस लक़ब से मुखातिब किया? जवाब: दूसरी वही में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुदस्सिर लक़ब से मुखातिब किया। सवाल: कौन सी सूरत पूरी की पूरी दुआ भी है और इसमें हर बीमारी की शिफा भी है?
جواب: سورہ فاتحہ پوری کی پوری دعا بھی ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفا بھی ہے۔ سوال: بروز قیامت میزان عدل میں سب سے پہلے کیا رکھا جائے گا؟ جواب: بروز قیامت میزان عدل میں سب سے پہلے حسن اخلاق کو رکھا جائے گا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس کافر کی بیوی کو عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرعون کی بیوی آسیہ کو عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ جنت میں قرآن مجید کی کون سی صورت خود اپنے پیارے بندوں کو سنائیں گے؟ جواب: اللہ تعالیٰ جنت میں قرآن مجید کی سورہ رحمان خود اپنے پیارے بندوں کو سنائیں گے۔ سوال: حضرت آمنہ کا انتقال کہاں ہوا؟ جواب: حضرت آمنہ کا انتقال ابوا میں ہوا۔ سوال: امہات المومنین میں سے سب سے کم احادیث کس نے روایت کی ہیں؟ جواب: حضرت سودہ رضی اللہ عنہ نے سب سے کم احادیث روایت کی ہیں۔ سوال: کیا مٹی کے ڈھیلے سے صرف ایک ہی آدمی تیمم کر سکتا ہے؟ جواب: نہیں، بہت سے آدمی کر سکتے ہیں۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام بتائیں۔ جواب: حضرت قاسم رضی اللہ عنہ۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں باب الرحمت اور باب التوبہ سے داخل ہوں گے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کس سے ہوا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ سوال: جب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب کیسے آتا تھا؟ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتی تھی تو قرآن کی آیات نازل ہوتی تھیں۔ سوال: مکہ سے کس کے مسلمان ہونے کی خبر پر مسلمان حبشہ سے واپس ہوئے تھے؟ جواب: مکہ سے بنو ہاشم کے مسلمان ہونے کی خبر پر مسلمان حبشہ سے واپس ہوئے تھے۔ سوال: دنیا کا سب سے بڑا جنازہ کس کا نکلا تھا؟ جواب: دنیا کا سب سے بڑا جنازہ جمال عبد الناصر کا نکلا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے کون سی دو نمازیں پڑھی جاتی تھیں؟
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے 2 نمازیں فجر اور عصر پڑھی جاتی تھیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس موقع پر تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ سوال: شیطان کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: شیطان کا اصل نام عزازیل ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھا۔ سوال: توبہ کے دروازے کھلے ہیں لیکن کس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب: توبہ کے دروازے کھلے ہیں لیکن موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سوال: ابتدائی اسلام کے دور میں 2 نمازیں فرض تھیں، وہ 2 نمازیں کون کون سے وقت کی تھیں؟ جواب: ابتدائی اسلام کے دور میں 2 نمازیں فرض تھیں، وہ 2 نمازیں فجر اور مغرب وقت کی تھیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو کس علم میں برتری حاصل تھی جس میں فرشتے بھی لا علم تھے؟ جواب: علم الاسماء۔ سوال: مدینہ کے 2 بڑے مشہور قبیلوں کے نام بتائیں۔ جواب: مدینہ کے 2 بڑے مشہور قبیلوں کے نام اوس اور خزرج ہے۔ سوال: مسئلے مسائل وغیرہ سمجھنے اور مذہبی گتھیوں کو سلجھانے کے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: علم فقہ کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زبان کی لکنت کو دور کرنے کے لیے جو دعا کیا کرتے تھے، اس کا ذکر قرآن میں کہاں موجود ہے؟ جواب: قرآن کریم کی سورہ طٰ میں بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور اس لکنت کو مجھ سے دور فرما۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام 2 ہیں، احمد اور محمد۔ سوال: سورہ ملک کس چیز سے بچائے گی؟ جواب: سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ سوال: کیا سو جانے کے باعث وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص کا کیا نام تھا؟ جواب: حبیب نجار۔
جن کو لوگوں نے پتھر مار کر شہید کر دیا تھا۔ سوال: قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں اسم محمد 4 جگہ پر آیا ہے۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جو کافر سے بھی بدتر ہے؟ جواب: مرتد، یعنی جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جائے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو سلام کیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے فرشتوں کو سلام کیا تھا۔ سوال: انسان کی توبہ کب قبول نہیں ہوگی؟ جواب: جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بیوی نے سب سے پہلے آخر میں انتقال فرمایا؟ جواب: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: فرشتوں کی مسجد کا کیا نام ہے اور وہ کون سے آسمان پر ہے؟ جواب: فرشتوں کی مسجد بیت المعمور ہے جو 7ویں آسمان پر واقع ہے۔ سوال: عمرہ کرنے والوں پر کون سا طواف فرض ہے؟ جواب: عمرہ کرنے والوں پر طواف عمرہ فرض ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ میں کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ دونوں سگے بھائی تھے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں نے کب زہر آلود گوشت کھلایا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں نے فتح خیبر کے بعد زہر آلود گوشت کھلایا۔ سوال: گھر کو کتنا عرصہ بند رکھنے سے اس میں جنات آ جاتے ہیں؟ جواب: کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو تبلیغی خط کب بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو تبلیغی خط 7 ہجری میں بھیجا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں 25 انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: قربانی کے لیے بکری، گائے اور اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جواب: قربانی کے لیے بکری 1 سال کی، گائے 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔
سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے کس مقام پر لے کر گئے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے مینا کے مقام پر لے کر گئے تھے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر چھری کیوں نہ چلی تھی؟ جواب: واللہ عالم، چھری چلاتے وقت ران کا ٹکڑا چھری اور گلے کے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ سوال: سال کے کن 5 دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعوت کرتا ہے؟ جواب: 4 دن عید الاضحیٰ کے 10 سے 13 ذی الحجہ اور 1 دن عید الفطر کا، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ سوال: کتنی عمر کے بعد بیوی سے علیحدگی اختیار کرنے کا حکم ہے؟ جواب: کسی بھی عمر کے بعد بیوی سے علیحدگی اختیار کرنے کا حکم نہیں ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا کہاں سے آیا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا جنت کا تھا اور جنت سے آیا تھا۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جو 6000 کفار سے تنہا لڑا کرتے تھے؟ جواب: حضرت شمعون علیہ السلام 6000 کفار سے تنہا لڑا کرتے تھے۔ سوال: قوم سمود کی تباہی کے بعد جو لوگ بچ گئے وہ کہاں آباد ہوئے؟ جواب: قوم سمود کی تباہی کے بعد جو لوگ بچ گئے وہ فلسطین میں آباد ہوئے۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کب ادا کیا گیا؟ جواب: اسلام میں سب سے پہلے جمعہ 1 ہجری کو ادا کیا گیا۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 39 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ سوال: حدیث کے مطابق نظر بد لگنے کی کیا پہچان ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ سوال: کون سا رشتہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا؟ جواب: پرہیزگاروں کا رشتہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا۔ سوال: کون سا پانی استعمال کرتے ہوئے موت آ جائے تو شہید کہلاتا ہے؟ جواب: وضو کا پانی استعمال کرتے ہوئے موت آ جائے تو شہید کہلاتا ہے۔ سوال: کون سا پانی کھڑے کھڑے بھی پی سکتے ہیں؟
जवाब, आब ज़मज़म पानी खड़े खड़े भी पी सकते हैं। सवाल, तदवीन कुरान में किस सहाबी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की मदद की थी? जवाब, तदवीन कुरान में हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की मदद की थी। सवाल, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम किस उम्र में दुनिया में नाजिल होंगे? जवाब, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में दुनिया में नाजिल होंगे। सवाल, कुरान मजीद में नाम मोहम्मद कितनी मरतबा आया है? जवाब, कुरान मजीद में नाम मोहम्मद 4 मरतबा आया है। सवाल, किस शख्स के हंसने से भी वजू टूट जाता है? जवाब, नमाजी के हंसने से भी वजू टूट जाता है। सवाल, वो कौन सी जगह है जहां लोग जीत के बजाय हार मांगते हैं? जवाब, वो जगह फूलों की दुकान है जहां लोग जीत के बजाय हार मांगते हैं। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया का सबसे पहला फल कौन सा खाया था? जवाब, हज़रत आदम ने दुनिया का सबसे पहला फल अंगूर खाया था। सवाल, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम किन दो फ़नों में माहिर थी? जवाब, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम संगे तराशी और फ़न तामीर में माहिर थी। सवाल, किस काफर बादशाह ने सबसे पहले सूली की सज़ा दी थी? जवाब, फ़िरौन ने सबसे पहले सूली की सज़ा दी थी। सवाल, किस जानवर की उल्टी से लेडीज़ परफ्यूम बनाया जाता है? जवाब, व्हेल मछली की उल्टी से लेडीज़ परफ्यूम बनाया जाता है। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में कितनी मरतबा आया है? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में 27 मरतबा आया है। सवाल, कौन सी इबादत है जिसके सवाब की कोई हद नहीं? जवाब, रोज़ा है जिसके सवाब की कोई हद नहीं। जवाब, कुछ बुजुर्गान दीन का ज़ाती मुशाहिदा है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते या फिर नमाज के दौरान अपनी आंखें बंद रखते हैं तो अक्सर वो लोग भेंगापन का शिकार हो जाते हैं, और अक्सर अहादीस में भी आंखें बंद करके नमाज और सजदा करने की मुमानत आई है कि सजदा करते वक्त आंखें खुली रखनी चाहिए। जवाब, कुछ बुजुर्गान दीन का ज़ाती मुशाहिदा है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते या फिर नमाज के दौरान अपनी आंखें बंद रखते हैं तो अक्सर वो लोग भेंगापन का शिकार हो जाते हैं, और अक्सर अहादीस में भी आंखें बंद करके नमाज और सजदा करने की मुमानत आई है
کہ سجدہ کرتے وقت آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ سوال: اللہ کے کس نبی نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا۔ سوال: کیا چیز نہار منہ کھانے سے فالج اور لقوہ سے بچا جا سکتا ہے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد اس لیے زیادہ محبوب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ شہد نہار منہ چاٹنے سے بلغم دور کرتا ہے، معدہ صاف کرتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے اور فالج اور لقوہ کے لیے مفید ہے۔ سوال: معراج کے سفر میں براق کی لگام کس کے ہاتھ میں تھی؟ جواب: معراج کے سفر میں براق کی لگام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا وہ کنعان سے کتنی دور تھا؟ جواب: یہ کنعان یعنی منزل یعقوب علیہ السلام سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ سوال: اسرائیل کس پیغمبر کا نام ہے؟ جواب: اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ سوال: وہ کون ہیں جن کو یہ رتبہ ملا کہ ان کا نکاح پیغمبر کی 2 بیٹیوں سے ہوا جبکہ ان کے علاوہ کسی کو یہ شرف نہیں ملا؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ شرف ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صحابزادیوں سے نکاح ہوا۔ سوال: وہ ایسا کون سا استاد ہے جو بولے بنا سبق پڑھا دیتا ہے؟ جواب: کتاب ہے جو بولے بنا سبق پڑھا دیتا ہے۔ سوال: موت کے علاوہ کس وقت انسان کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے؟ جواب: موت کے علاوہ نیند کے وقت انسان کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے۔ سوال: کون سے نبی ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی؟ جواب: 2 نبی ایسے گزرے جنہوں نے شادی نہیں کی، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال: کیا منگیتر سے فون پر بات کرنا جائز ہے؟ جواب: جائز نہیں۔ سوال: اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کن القابات سے نوازا؟ جواب: ابو البشر، صفی اللہ اور مسجود ملائک۔ سوال: جلد بازی کس کی صفت ہے؟ جواب: شیطان کی۔
سوال: غزوہ احد میں کفار کے پاس 3000 اونٹ تھے اور 200 گھوڑے تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے اور دوسرے پر سوار کون تھا؟ جواب: غزوہ احد میں کفار کے پاس 3000 اونٹ تھے اور 200 گھوڑے تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے اور دوسرے پر حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ سوار تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار کرنے والے اور اشاعت اسلام کی خاطر پہلی قربانی دینے والے مجاہد حارث بن ابی حالہ کا خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار کرنے والے، اشاعت اور اسلام کی خاطر پہلی قربانی دینے والے مجاہد حارث بن ابی حالہ کا خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیٹے کا رشتہ تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن ازواج مطہرہ کے بستر پر وحی نازل ہو جاتی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بستر پر بھی وحی نازل ہو جاتی تھی۔ یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی اور بیوی کو حاصل نہ تھی۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر اطہر میں کس نے اتارا؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر اطہر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ نے مل کر اتارا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کا سر اقدس کس زمین کی مٹی سے بنایا گیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کا سر اقدس مکہ کی مٹی سے بنایا گیا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے علاوہ اور کس چیز کو جنت کی کنجی قرار دیا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے علاوہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا جنت کی کنجی قرار دیا ہے۔ سوال: سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئیں؟ جواب: سب سے زیادہ فتوحات خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئیں۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کی 1000 بیویاں تھیں؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں۔ سوال: قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ المجادلہ ہے، جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے۔ سوال: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بیٹی کا نام بتائیں جسے ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کیسے طاری ہوئی تھی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے تو آپ علیہ السلام وفات پا گئے۔
سوال: حکیم لقمان کے استاد کون تھے؟ جواب: حکیم لقمان کے استاد حضرت داؤد تھے۔ سوال: قرآن مجید میں حج کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حج کا ذکر 11 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: خانہ کعبہ کے پہلے متوالی کون تھے؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے پہلے متوالی تھے۔ سوال: کس نبی کی امت پر آگ کا عذاب آیا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی امت پر آگ کا عذاب آیا تھا۔ سوال: قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو کس دن قتل کیا تھا؟ جواب: قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو منگل کے دن قتل کیا تھا۔ سوال: سورہ کہف کے آخری 10 آیات یاد کرنے سے مسلمان کس چیز سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ جواب: سورہ کہف کے آخری 10 آیات یاد کرنے سے مسلمان فتنہ اور دجال سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ سوال: جسم کے کون سے 2 اعضاء سن ہونے لگیں تو موت کے قریب ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: اگر انسان کے جسم کے اعضاء سن ہونے لگیں تو یہ موت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ 1 پاؤں کے انگوٹھے کا سن ہونا، 2 پاؤں کے تلووں کا سن ہونا۔ سوال: جس وادی میں بنی اسرائیل پر من سلویٰ نازل ہوتا تھا اس کا نام کیا ہے؟ جواب: جس وادی میں بنی اسرائیل پر من سلویٰ نازل ہوتا تھا اس وادی کا نام وادی طیٰ ہے۔ سوال: مرد کے لیے کس عمر میں نکاح کرنا فرض ہے؟ جواب: کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 35 سال کی عمر میں نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں نکاح کی فرضیت کا تعلق کسی عمر سے نہیں ہے، بلکہ جب نکاح کے بغیر زنا میں مبتلا ہو جانے کا یقین ہو اور روزہ رکھنے کی بھی استطاعت نہ ہو تو نکاح فرض ہو جاتا ہے۔ سوال: ٹھنڈے وقت کی کون سی 2 نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال: فرض نمازوں کے علاوہ کون سی نماز کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: فرض نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال: حضرت عزیر کو یہودی کس کا بیٹا کہتے ہیں؟ جواب: حضرت عزیر کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ سوال: کس نبی کی اولاد پر روزانہ 50 نمازیں فرض تھیں؟
جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر روزانہ 50 نمازیں فرض تھیں۔ سوال: قرآن کا انگریزی میں ترجمہ کب ہوا؟ جواب: قرآن کا انگریزی میں ترجمہ 1951 میں ہوا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔